اور اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے یقین والوں کے ساتھ. نقطے کی بات سمجھے, اعمال والوں کو نہ دیکھنا, ہم اعمال والوں کو نہ دیکھیں, وہ تو لاکھوں ہوں گے, یقین والوں کو دیکھیں وہ کتنے ہیں. مدد یقین والوں کے اوپر آتی ہے, اعمال والوں سے نہیں آتی. اس لیے ایک قدم اور آگے جانا ہے. ابھی تو اعمال والوں میں شامل ہوئے ہیں, اللہ کرے کہ ہمیں یقین والوں میں شمولیت نصیب ہو جائے. صدائے نقشبند میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہانیہ منڈی میں ایک مسجد ہے, ان کی مسجد میں میں نے بیان کیا اور یہی 3 باتیں میں نے بیان کی کہ 3 کاموں میں اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے. بیان کر کے واپس آ گئے. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ سپٹمبر کا مہینہ تھا جب بیان ہوا, اور مولانا صاحب محسوس کر رہے تھے کہ مسجد چھوٹی ہے, جمعے میں مجمع زیادہ ہو جاتا ہے, مسجد کی توسیع کرنی چاہیے. انہوں نے جب یہ بات سنی کہ مسجد بنانے میں اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے, انہوں نے اگلے دن شاگردوں کو کہا بھئی مسجد کو گرا دو. اینٹوں کی بنی ہوئی مسجد تھی, لڑکوں نے کیا دیر لگانی تھی, شام تک سب مسجد گرا دی. محلے والے حیران, مسجد کمیٹی والے حیران. لوگ مسجد کمیٹی والوں سے پوچھتے کہ بنانے کے پیسے ہیں, وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی پیسہ نہیں. مسجد کمیٹی والوں نے محلے والوں سے کہا بھئی آپ لوگ پیسے اکٹھے کر سکتے ہو, کتنے پیسے لگیں گے؟ محلے والے کہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں. اب پیسے ہیں نہیں اور مسجد گرائی جا چکی. خیر 1 مہینہ تو نمازیں ہوتی رہیں کھلے آسمان کے نیچے, اوپر سے سردی آ گئی. اب جب نومبر دسمبر کی سردی شروع ہوئی تو محلے والے صبح ٹھٹھرتے ہوئے فجر کی نماز آسمان کے نیچے پڑھتے, تو بوڑھے بھی کہتے مولانا نے ہم سے کون سا بدلہ لیا, مولانا نے ہم کو کیوں سزا دی, ان مولانا صاحب کو عقل نہیں تھی, یہ بچے تو نہیں تھے, اور جی مولانا کو نکالو یہاں سے. اب مولانا کو پریشانی شروع ہوئی, مسجد بنانے کی سبیل بھی نظر نہیں آتی اور محلے والوں کا پریشر بھی بڑھ رہا ہے. خیر جب دسمبر شروع ہوا تو سردی بہت بڑھ گئی. تو ایک دن مسجد کمیٹی والوں نے مولانا کو بٹھا کے پوچھا, مولانا آپ نے نہ کسی سے پوچھا نہ کسی کو بتایا, اور صبح سے شروع کیا اور شام جب ہم آئے تو مسجد گری ہوئی تھی, آپ نے مسجد کیوں گرائی؟ مولانا کے پاس کوئی وجہ تو نہیں تھی. ان کا مولانا مسجد آپ نے گرائی ہے, اب مسجد کو بنانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ہم آپ کو 2 مہینے 3 مہینے دیتے ہیں, اگر 2-3 مہینے میں آپ نے مسجد نہ بنائی نا تو ہم آپ کی بجائے کوئی اور امام رکھیں گے, آپ کی چھٹی ہو جائے گی. اب جب امام صاحب کو نکلنے کی اطلاع ملی تو ان کو تو اور پریشانی ہو گئی. وہ مجھے فون کریں کہ حضرت آپ نے بتایا تھا میں نے مسجد اس پر گرائی تھی. میں کہوں بھائی میں نے جو بتایا تھا بالکل ٹھیک بتایا تھا, آپ پکے رہیں, اللہ مدد کریں گے, رجوع کریں, 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگے, اللہ مسجد بنوا دیں گے. اب وہ مجھ سے فون کرتے تو ذرا پکے ہو جاتے, پھر محلے والوں سے بات کرتے تو پھر کمزور ہو جاتے. کہتے ہیں کہ 2 ہفتے میرے بڑے تذبذب میں گزرے. دل کہتا تھا پیر صاحب نے مجھے پھنسا دیا اور اب میری جاب بھی گئی, اور میں 18-20 سال سے اس مسجد میں خدمت کر رہا تھا. میرے لیے مسجد کا بدلنا ایک بہت بڑی بات. کہتے ہیں میں نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. اللہ کی شان دیکھیں, ایک بندہ آیا مجھے کہتا ہے کہ مولانا ہم باہر نماز پڑھتے ہیں اور سردی بہت ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک عارضی کمرہ بنوا دیتا ہوں ہال, تاکہ سب لوگ سردی سے بچ سکیں. میں نے کہا بہت اچھا. لو جی اس نے 5 دن کے اندر ایک ہال بنوا دیا اور سب لوگ جو ہیں اب اس ہال میں نماز پڑھنے لگے. سردی سے بچاؤ کا مسئلہ حل ہو گیا. کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا. پھر وہی بندہ میرے پاس آیا اور مجھے آ کے کہتا ہے کہ مولانا مسجد بنانے کے لیے فنڈز تو آپ کے پاس نہیں ہے, تو کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا بھائی مجھے تو پیر صاحب نے ایک بات بتائی تھی تو میں نے اس کے سامنے رکھتے ہوئے مسجد گرا دی ہے, اور پیر صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے اور جس کا گھر بنتا ہے فکر اسی کو ہوتی ہے. تو بس میں تو دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سبب بنا دے, اور کیا کر سکتا ہوں. اس بندے نے کہا کہ اچھا مولانا مسجد میں بنواتا ہوں, میری ایک شرط ہے. مولانا نے پوچھا کہ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ نے میرا نام کسی کو نہیں بتانا, میرا نام ظاہر نہیں ہونے دینا کہ کس نے بنوائی, بنوا میں دوں گا. مولانا نے کہا کہ جناب وہ تو ایسٹیمیٹ مسجد کا ہم نے بنایا کوئی 75 لاکھ کا بنتا ہے. اس نے کہا جی 75 لاکھ کا بنتا ہے یا 1 کروڑ کا بنتا ہے, یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے, مسئلہ میرا ہے, بس آپ نے میرا نام نہیں بتانا. اللہ کی شان دیکھیں, مولانا نے اس نے وعدہ کیا میں آپ کا نام نہیں بتاؤں گا. اس بندے نے 1.5 کروڑ روپیہ لگا کر ماربل کی مسجد بنوا دی, ایک بندے نے. کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہوگا. اب جب مسجد بن گئی تو محلے والے بہت خوش. پھر مسجد کمیٹی کا اجلاس ہوا. پہلے مسجد کمیٹی والوں نے غصے کا اظہار کیا تھا, اب مسجد کمیٹی والے شکریہ ادا کر رہے ہیں, مولانا آپ کی وجہ سے تکلیف تو ہوئی محلے والوں کو, لیکن یہ شکر ہے کہ ماربل کی نئی صاف ستھری مسجد بن گئی. تو مولانا نے کہا کہ اچھا اب میں اس کا افتتاح پھر پیر صاحب سے کرواؤں گا. میرے پاس ٹائم نہیں تھا. وہ 1 سال محلے والے انتظار کرتے رہے. 1 سال کے بعد مجھے فرصت ملی اور وہاں جا کر میں نے
जुम्मा का आगाज उस मस्जिद में करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मस्जिद के नमाजी अब पहले से कई गुना ज्यादा हो गए हैं। तो 3 कामों में अल्लाह की खास मदद होती है, एक बेटी की रुखसती के काम में, दूसरा मस्जिद के बनाने में, और तीसरा गुनाहों को छोड़ने के मामले में। अगर कोई बंदा गुनाहों को छोड़ने की नीयत दिल में कर ले और फिर दुआ मांगे कि या अल्लाह मैं कमजोर हूँ, मुझे तो शैतान बहका देता है, मुझे तो नफ्स धोखा दे देता है, मैं आपसे मदद मांगता हूँ कि गुनाहों के छोड़ने में मेरी मदद कीजिए, मेरे लिए गुनाहों का छोड़ना आसान बना दीजिए, मैं आपको मदद के लिए पुकारता हूँ। जब बंदा अल्लाह को मदद के लिए पुकारता है फिर अल्लाह ताला हालात ही ऐसे बना देते हैं कि बंदा गुनाहों को छोड़ देता है, छोड़ने का पता भी नहीं चलता कि छोड़ा कैसे। तो हम गुनाहों से तौबा की नियत करें और अल्लाह से मदद मांगे कि अल्लाह हम कमजोर हैं, हमें तो शैतान गिरा देता है, हम आपकी मदद मांगते हैं, अब गुनाहों से तू हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला गुनाहों से तौबा की तौफीक भी दे देंगे और इसके बदले अल्लाह हमारी दुआओं और अल्लाह की मदद शामिल होती है यकीन वालों के साथ। नुक्ते की बात समझे, अमाल वालों को ना देखना, हम अमाल वालों को ना देखें, वो तो लाखों होंगे, यकीन वालों को देखें, वो कितने हैं। मदद यकीन वालों के ऊपर आती है, अमाल वालों से नहीं आती। इसलिए एक कदम और आगे जाना है, अभी तो अमाल वालों में शामिल हुए हैं, अल्लाह करे कि हमें यकीन वालों में शमूलियत नसीब हो जाए। देखो 313 यकीन वाले थे, अल्लाह की कैसी मदद उतरी। मुकाबले में 1000 फौजी, तलवारें भी हैं, नेज़े भी हैं, तीर भी हैं, सवारियां भी हैं, और इधर अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 313 जिनके हाथों में कुछ भी नहीं था, 2 तलवारें थी और चंद घोड़े और ऊंट थे, और बाकियों के हाथ में दरख्त की टहनियां थी, बल्कि निहत्थे आकर खड़े हो गए। ये हाल था, अल्लाह ने मदद फरमा। बदर के मैदान में देखो रब्बे करीम की क्या मदद हुई। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम ने 4 चीजें हदीस पाक में फरमाई, क्रिस्टल क्लियर, बहुत वाज़े हदीस मुबारका। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, मन सर्रहु अन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, जिसे ये बात अच्छी लगे कि उससे अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करे, औ युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहु, ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करे और अल्लाह और उसके रसूल इससे मोहब्बत करें, तो वो बंदा 4 काम कर ले। अब बताएं कितना वाज़े बताया जा रहा है कि 4 काम करने से तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे मोहब्बत करेंगे। अब होना तो ये चाहिए कि सालिकीन अहद करें कि हम इन 4 बातों पे डट जाएंगे, जिंदगी में अपनाएंगे। कौन सी 4 बातें? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फल यस्दुक हदीसहु इदा हदसा, जब बात करे तो सच बात करे। मुश्किल काम। आज बदबख्त शैतान ने झूठ की नफरत को कम करने के लिए इसका नाम बदल दिया, उसके इसका नाम बहाना रख दिया। और जी मैंने बहाना बना लिया। ये बहाना क्या होता है? झूठ होता है। तो फरमाया कि जो बंदा बात करे तो सच बोले, पहली सिफत। वल युअद्दि अमानतहु इज़ा उतमिना, जब अमानत मिले तो उसके खयानत न करे। आज तो अमानत को माले गनीमत की तरह इस्तेमाल करते हैं। कोई मकान किराए पर दे तो फिर हशर देखे उसका होता क्या है। इस्तेमाल के लिए चीज दे दो तो फिर देखो उसका क्या हशर होता है। तो हमारे अंदर से ये बात निकलती जा रही है कि अमानत क्या होती है। तो फरमाया कि अमानत का ख्याल रखे, ये दूसरी सिफत। तीसरी सिफत, वल युहसिन जवारहु मन जावरहु, कि वो
اپنے پڑوسی کے پڑوس کا خیال رکھے. اب اللہ تعالیٰ تو پڑوسی کے بھی خیال رکھنے کا حکم فرماتے ہیں، اور آج کے سالکین اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے. اس سے بڑا پڑوسی کون بھائی؟ جس کے ساتھ دن اور رات کے اوقات اکٹھے گزرتے ہیں. غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، چھوٹی چھوٹی بات پہ موڈ، کئی دن نہیں بولنا، ایک گھر میں رہتے ہوئے اس طرح جیسے مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے نصیب ہوگی؟ اور شیطان بھی ایسا شیطان ہے کہ دوستوں کی مجلس میں بڑا رنگ رنگیلے، اور گھر پہنچتے ہیں کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں کیا پارا چڑھ جاتا ہے. یہ آگ ہے اور شیطانیت ہے جو دماغ میں سما جاتی ہے. اور کیا ہے؟ جہاں محبتیں تقسیم کرنی تھیں وہاں غصے اور غیروں کی طرف ترستی ہوئی نظریں. تو 3 باتیں، 4 بھی نہیں 3 باتیں فرمائیں کہ جو 3 کام کرے گا اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے محبت کریں گے. آج سودا کریں اللہ سے کہ مالک یہ 3 کام کرنے کا عہد کرتے ہیں دل میں. سچ بولیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، امانت کا خیال رکھیں گے، اور تیسرا اپنے پڑوسی کو، اس سے مراد صرف گھر کا پڑوس نہیں، دفتر میں کام کرنے والا بھی تو پڑوسی ہوتا ہے، جو بھی ساتھ رہے، سفر کے اکٹھا سفر کرنے والا بھی ایک وقت کا پڑوسی. تو اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بنے، اللہ کے بندوں کے لیے زحمت نہ بنے. اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی. پھر فرمایا کثرت ذکر، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ذکر کی کثرت کی بنا پر بڑھ جاتی ہے. اور واقعی جن کے دل میں محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ان کو مزہ آتا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تفقدوا الحلاوۃ فی 3 اشیاء، 3 چیزوں میں تم انجوائمنٹ تلاش کرو، حلاوت ڈھونڈو. تمہیں حلاوت 3 چیزوں میں ملے گی. فی ذکر، اللہ کی یاد میں، وفی قراءۃ القرآن، قرآن پڑھنے میں، وفی الصلاۃ، نماز پڑھنے میں. فَإِن وَجَدْتُمُوهَا وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ. اگر ان 3 میں تمہیں حلاوت نہ ملے سمجھ لو دروازہ بند کر دیا گیا ہے. در منصور میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 کلمات پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں. 10 کلمات پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں. ایک حسبی اللہ لدینی، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دین کے اندر فتنے سے بچا لیتے ہیں. دین کے اندر فتنے 2 طرح سے آتے ہیں، شبہات کی وجہ سے، شہوات کی وجہ سے. تو اللہ دونوں طرح کے فتنوں سے بچا لیتے ہیں. دوسرا حسبی اللہ لما اہمنی، جو چیز مجھے پریشان کرتی ہے اس بارے میں میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. تیسرا حسبی اللہ لما بغا علیہ لمن بغا علیہ، میرا اللہ کافی ہے اس کے لیے جو مجھ پر سرکشی کرے، جو مجھ پر چڑھ دوڑے، حاسد ہو، دشمن ہو، کوئی بھی ہو، میرا اللہ اس کے لیے کافی. حسبی اللہ لمن حسدنی، جو حسد کرے میرا اللہ کافی. حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، میرا اللہ کافی ہے اس کے لیے جو میرے بارے میں برا منصوبہ بنائے، بری سوچ رکھے. حسبی اللہ عند الموت، حسبی اللہ عند المسألۃ القبر، حسبی اللہ عند المیزان، حسبی اللہ عند الصراط. اور 10واں فرمایا
हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। जो आदमी रोजाना ये 10 कलिमात पढ़ लेगा, अल्लाह ताला उसके हर काम के लिए काफी हो जाया करेगा। अब अगर यकीन बना हुआ और बंदा ये कलिमात पढ़ ले तो अल्लाह ताला की कैसी मदद होगी उस बंदे के साथ। अल्लाह अकबर कबीरा। आज के बयान में हमने सीखा कि अल्लाह ताला की मदद सिर्फ ताकत, माल या वसाइल से नहीं आती, बल्कि अल्लाह पर कामिल यकीन से आती है। जब बंदा हर हाल में अपने रब पर भरोसा करता है, उससे दुआ करता है और दिल से यकीन रखता है कि मेरा अल्लाह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, तो अल्लाह ताला गैब से ऐसे असबाब पैदा फरमा देते हैं जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुश्किलें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन मोमिन की असल ताकत उसका यकीन होता है। जितना यकीन मजबूत होगा, उतना ही अल्लाह ताला की नुसरत, रहमत और मदद इंसान के करीब होगी। इसलिए हालात जैसे भी हों, मायूस न हों, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करें, दुआ को अपना मामूल बनाएं और अपने रब पर मुकम्मल भरोसा रखें। याद रखें, जिस बंदे का यकीन अल्लाह पर मजबूत हो जाता है, अल्लाह ताला की मदद भी उसके साथ हो जाती है। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़ात पर कामिल यकीन, सच्चा तवक्कुल और हर मुश्किल में अपनी गैबी मदद नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, आपने सुना कि पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी किया बयान फरमा रहे थे। मज़ीद इस्लामी बयानात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।